اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نیلم اور ڈائمنڈ ہیرے کے بارے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں معلومات۔ سب سے پہلے درود السلام والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیلم اور ہیرا یہ مبارک ہیں یا نحس ہیں؟ یہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور یہ نقصان بھی دیتے ہیں اور فائدہ بھی دیتے ہیں۔ سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ پتھروں پر جو ہم پہنتے ہیں، جب آفتاب کی شعاعیں پڑتی ہیں، ان شعاؤں کے اثرات ان پر اپنا خوشگوار اثر ڈالتے ہیں۔ ان قیمتی پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اثرات رکھے ہیں۔ سب سے زیادہ قوی اور براہ راست جو اثر پڑتا ہے وہ آفتابی کرنوں کا ہوتا ہے۔ جب سورج درمیان میں ہے تو یہ جیسے انڈے کی بیضوی شکل میں یہ جو کائنات ہماری چل رہی ہے، جب اس کی ٹکراتی ہیں سورج کی شعاعیں ان سیاروں سے، ستاروں سے، تو وہ زمین پہ جو اثرات ڈالتے ہیں، گندم پکتی ہے، مٹھاس پیدا ہوتا ہے فروٹ میں۔ اسی طرح یہ انسان کے اوپر پتھر پہننے سے جو لہریں ہیں وہ پتھر میں سے ہو کے انسان کے اندر جو ہے نا وہ جاتی ہیں۔ وہ اچھی بری جو ہے وہ آپ کے اوپر، دماغ کے اوپر اور جسم پہ اثرات رکھتے ہیں۔ اگر اچھی پتھر ہوگا وہ آپ کو راس آئے گا تو آپ کا دماغ کام صحیح کرے گا، فیصلہ آپ صحیح لیں گے، تو لہذا وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ پتھر کوئی اللہ معاف کرے کوئی روزی نہیں دیتا، صرف اس کے اثرات ہیں پہننے کے۔ کئی پتھر ایسے ہیں آپ پہنیں گے فوراً آپ کے ہاتھ میں درد ہو جائے گا، کئی پہنیں گے خوش ہوں گے آپ۔ بہرحال آفتابی کرنوں کا ہوتا ہے، دیگر ستارے بھی ان پر اپنے اثرات ڈالتے ہیں۔ چاند کی خوشگوار نورانیت بھی شدید اثرات کی حامل ہوتی ہے۔ علم حیات کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ بعض قیمتی جواہرات اپنے اثرات کے باعث ان کے پہننے والوں کو بام رفعت پر پہنچاتے ہیں۔ 12ویں صدی عیسوی میں انگلستان کے ایک اہل رائے نے کہا تھا کہ نیلم سب قیمتی پتھروں کا سرتاج ہے۔ غالباً آج 20ویں صدی ہے بلکہ 21ویں صدی ہے، اس قول کی صداقت سے انکار نہیں کر سکتے۔ کچھ تو اس لیے کہ حسین خواتین کے میدہ شہاب رنگ سے نیلم کے نظر نواز رنگ کو ایک قسم کی مناسبت ہے، اور کچھ اس وجہ سے کہ اس کے غیر فانی حسن کبھی زوال نہیں آتا۔ نیلم آج بھی اسی طرح مقبول ہے، ہر دل عزیز ہے۔ جس طرح آپ سے صدیوں پیشتر تھا، ایک حسین عورت کے ساتھ جواہرات کا تصور ناگزیر ہے۔ بیان نہیں ہو سکتا کہ حسین عورت نفیس جواہرات کے زیورات سے مرزا ہو کر کیا چیز بن جاتی ہے۔ قدیم ترین زمانے سے شعراء، فلسفی اور جذباتی انسان جواہرات کو تزئین و حسن کے لیے بہترین سامان تسلیم کرتے ہیں۔ جواہرات میں سے آج کل نیلم پہننا اعلیٰ سوسائٹی میں بطور فیشن رواج کر گیا ہے۔ اس پتھر کو جواہرات میں ممتاز و تسلیم کیا جاتا ہے۔ بطور تمثیل انجیل میں اس کا اظہار ان الفاظ میں کیا گیا ہے: شاید تخت ہے مانند ایک نیلم کے، کہا جاتا ہے کہ یہ متبرک پتھر ہے اور یہ جنت کی بنیادوں میں لگا ہوا ہے اور آسمانی رنگ کے مشابہ ہے۔ یہ اس کی دلکشی آسمانی رعنائی ہی تھی کہ یونانی اپنے دیوتا اپالو کو اسے نظر کرتے تھے۔ مشہور کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جب اللہ تعالیٰ نے توریت کے 10 احکام دیے تو وہ نیلم کے پتھر پر کنندہ تھے۔ ہیرا، یاقوت اور زمرد ایسے جواہرات ہیں نیلم کو سب پر فوقیت حاصل ہے۔ دنیا کے سب سے بڑا نیلم نیو یارک کے ایک میوزیم میں رکھا ہے۔ اس کا وزن 543 کیرات ہے، نیلم کا وزن۔ لیکن سب سے عظیم ترین نیلم جو آج تک دنیا میں دستیاب ہوا ہے وہ برما سے برآمد ہوا ہے۔ اس کا وزن 956 کیرات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی قیمت آج سے 100 سال پہلے 35,000 پاؤنڈ ہے۔ اس نیلم میں سے 9 عدد شاندار نگینے تراشے جا سکتے ہیں۔ نیلم کے 7,000 قصے وابستہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نیلم نے بعض امراض کو اچھا کرنے میں اکثر موقعوں پر کمالات دکھائے ہیں۔ یہ ایک عام عقیدہ ہے کہ کمزور آنکھ کے مریض کے لیے نیلم کا نظارہ بہت مفید ہے۔ علاوہ ازیں نیلم کو سعادت، برکت، سچائی، استحکام، عشق کے لیے اور تفکر کی نشانی بھی سمجھا جاتا ہے۔ عوام کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نیلم پہننے والے کو نیلم اگر راس آئے تو غریب سے امیر اور امیر سے امیر کبیر بنا دیتا ہے۔
ہر کام کی کامیابی اس کا قدم چومتی ہے، اور اگر اسے راز نہ ہے تو پہننے والا مختلف مصائب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہی بس ہیرے، بلور، لہسن یا عوامی پتھروں کا، جن نیلموں کا رنگ گہرا ہوتا ہے انہیں نر نیلم کہتے ہیں، جن نیلموں کا رنگ ہلکا ہوتا ہے انہیں مادہ نیلم کے نام سے موسوم کہا جاتا ہے۔ اصلی نیلم سفید بے رنگ ہوتا ہے۔ نیلاہٹ کی جھلک اس مادے کے فطری امتزاج سے پیدا ہوتی ہے جو نیلم کا جزو لازم ہے، مگر یہ جھلک غیر منظم ہونے کی وجہ سے بکھری ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ نیلم ساز اسے کچھ اس انداز میں کاٹتا ہے کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا رنگ یکساں طور پر پھیل جاتا ہے۔ دو جان لیوا انگوٹھیوں کے بارے میں آپ سے میں شیئر کرتا ہوں۔ دہلی میں ایک مرتبہ دو انگوٹھیاں جن میں نیلم کے نگینے جڑے ہوئے تھے، ایک میرے واقف کے ہاتھ میں تھے۔ ان کے پہننے کے کچھ عرصہ بعد اسے درد جگر کی شکایت ہونے لگی تو پھر شدت درد سے نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ کئی مرتبہ موت کی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ حسن اتفاق سے اسے ایک جوہری نے مشورہ دیا کہ یہ فوراً انگوٹھیاں اتار دیں، علیحدہ کر دیں۔ نتیجہ یہ ہو کر رفتہ رفتہ آرام آنے لگا اور تھوڑی عرصے میں پوری طرح صحت یاب ہو گیا۔ اس وقت سے اب تک پھر کبھی شکایت نہیں ہوئی۔ آپ جو بھی اوریجنل پتھر ہوگا اس کے فائدے اور نقصانات ہوں گے، وہ جسم کے اوپر مثبت اور منفی اثرات پیدا کرتا ہے۔ کوئی بھی پتھر آپ لیں گے، آپ ہفتے 10 دن میں پہنیں گے، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ آپ کو راس ہے یا یہ نقصان دے رہا ہے۔ اگر آپ خوش ہیں، آپ کو آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، راحت نصیب ہو رہی ہے پتھر سے، تو آپ پھر سمجھیں یہ آپ کو راس ہے۔ اگر آپ کا لڑائی جھگڑا ہے، پریشانی ہو گئی ہے کاروبار میں، فوراً نقصان ہو گیا، صحت برباد ہو رہی ہے فوراً پہننے کے بعد، تو آپ فوراً کوئی بھی پتھر ہو وہ آپ فوراً اتار دیں۔ یہ میں آپ کو ایک خاص ٹوٹکا بتا رہا ہوں زندگی کا۔ نمبر 2 جو ہے نیلم، ڈائمنڈ، جو پتھر ہیں وہ آپ پہنے صاف ستھرے پہنے، کسی ایپ والے نہ پہنے۔ ایپ کا پہنیں گے وہ نقصان دے گا آپ کو۔ لہذا یہ نیلم کے بارے میں آپ سے میں باتیں شیئر کر رہا تھا۔ یہ نیلم ہے جی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سیلون کے نیلم ہے، یہ گارنٹیڈ 1 نمبر نیلم ہے۔ یہ میری اپنی ذاتی ہیں، یہ پہنے ہوئے 20 سال ہو گئے مجھے، 25 سال۔ یہ معدے کو فائدہ دیتے ہیں، یہ بھی جادو جنات کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن بشرطے یہ کہ آپ کو یہ راز ہو۔ بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیں، یوٹیوب چینل میرا لائک کریں، سبسکرائب کریں جی۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔